سوال کیا ہے نائٹ رائڈر صاحب, آپ چاہتے ہیں کوپل صاحب جواب دیں؟ کوپل صاحب مجھے موقع دیں گے آپ؟ جی اچھا چلیں, بٹ صاحب کافی دیر سے میں ایک صرف تصحیح کر دوں, نائٹ رائڈر بھائی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. ہاں 81 ہماری 82 ان کی بنتی. جزاک اللہ. اچھا اوپل صاحب آپ بٹ صاحب کو باری دے رہے ہیں؟ جی میں اصل میں جواب میں اس چیز کا دے چکا ہوں. ایک ہی لفظ میں بہت لمبی گفتگو تب کرتا ہوں جب ضرورت ہو. میں نے ایک بات عرض کی تھی, میں ابھی 2 کوشچن کیے, ان کا دے دیں جواب. جی میں صرف یہ عرض کروں گا کہ مرزا صاحب نے جو کہا ہے, جو فرمایا ہے, ہم ان کو 100% آن کرتے ہیں, وہی مانتے ہیں. اور اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے, آپ نے بار بار پڑھا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے, کوئی کہے یہ مصدق رسول اگر والے بندے کو آپ لے کے رہے ان سے پوچھیں. میں انصر رضا صاحب آپ کو نہیں پتا یہی بن سکتا ہے کہ اگر والے بندے کو لے کے آئے انصر رضا صاحب نے کیٹیگوریکلی یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ یہاں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ رائٹر بھائی انصر رضا صاحب نہیں غلط بیانی کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ایک منٹ ان کو دے دیں. میں غلط بیانی کیسے کروں؟ میرے ساتھ ان کی ڈبیٹ. اچھا چلیں آپ کی ڈبیٹ ہوئی ہے نا, تو آپ وہ یہاں پہ موجود نہیں, آپ ان کو نہیں, چھوڑیں. میں ابھی سنا دیتا ہوں. نہیں آپ رہنے دینا, آپ رہنے دیں, جب وہ یہاں موجود ہی نہیں. آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ قرآن کریم کی آیت سنائی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بھائی مینج ہو رہا ہے. افضل بھائی مینج کر لیں ذرا دے نظر, 1 منٹ دینا. یہ بار بار باتیں کری جا رہے ہیں انصر رضا صاحب کی. میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت دی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے. لقمان بھائی کوئی مسئلہ نہیں, بات ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بتا دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ 3 دفعہ جو قرآن کریم میں آیت آئی ہے کہ وہ تورات کے مصدق ہیں. تو جیسے نہیں سمجھ نہیں آئی, سمجھ نہیں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے مصدق ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی, اسی طرح ہر نبی کا آیا ہوگا کوئی نہ کوئی. اللہ نے بتایا نہیں, اللہ نے صرف ایک کا بتایا, مثال کے طور پر ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سکرین بڑی کر دیں جی, میں آپ کو دکھاتا ہوں, سکرین بڑی کر دیں. یار مجھے موقع دیں, میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے واٹس ایپ ٹھہر جائے نا ایک دفعہ, ان کو سمجھ آنے دیں اوپر صاحب کو. یہ میری ڈیبیٹ ہے انصر رضا صاحب سے, ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بتا دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ 3 دفعہ جو قرآن کریم میں آیت آئی ہے کہ وہ تورات کے مصدق ہیں. تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے مصدق ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی, اسی طرح ہر نبی کا آیا ہوگا کوئی نہ کوئی. اللہ نے بتایا نہیں, اللہ نے صرف ایک کا بتایا, مثال کے طور پر ذکر کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبی ہیں اور آپ کو کتاب و حکمت دی گئی ہے, اس لیے اس آیت کی روح سے آپ کے بعد بھی آپ کو دی گئی کتاب و حکمت کا مصدق رسول آنا لازمی ہے. اور یہ میں بتائے جی, اس آیت کے مطابق آپ کے بعد بھی ایک رسول مصدق کا آنا ضروری ہے. یہ الفاظ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو پھر اس کا مطلب ہو گیا, سنیں قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ سے مماثلت دی ہوئی ہے, حضرت موسیٰ سے مماثلت دی ہوئی ہے. اور جب حضرت موسیٰ کی مماثلت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دفعہ نائٹ رائڈر صاحب کو, میں آپ کی طرف واپس آ جاتا ہوں اوپر صاحب. جی نائٹ رائڈر صاحب آپ فنش کر لیں لاسٹ 20 سیکنڈ پلیز. اب دیکھیں, اب ان کا بھی جو بیان ہے وہ بدل رہا ہے. اب دیکھیں, پہلے کہہ رہے تھے جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے مجھے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب ان کو یہ پتہ چل گیا میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں نے سنوا دیا ان کے الفاظ کہ اس آیت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مصدق آنا بھی ضروری ہے. اس آیت کے مطابق, کہیں اور کی بات نہیں ہو رہی. اس آیت پر میری ان سے ڈیبیٹ ہوئی ہے, بھی اس آیت کے مطابق بات آپ کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی, آپ کی بات ختم ہی نہیں ہو رہی. 50 دفعہ آپ نے کر مان بھائی کوئی بات نہیں, میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. یہ پھر انہوں نے ایسے کرتے رہنا ہے, میں کافی دیر سے سن رہا ہوں. نہیں آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں میں ابھی بھی آپ کو جھوٹا کہتا ہوں.
इस आयत की उन्होंने फिर चला दिया, उन्होंने फिर चला दिए। और अब ये ऐसे करते मैंने अल्लाह ताला ने एक मिसाल बता दी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कि वो 3 दफा जो कुरान करीम में आयत आई है कि वो तौरात के मुसद्दक हैं। तो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम तौरात के मुसद्दक हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात दी गई थी, उसी तरह हर नबी का आया होगा कोई ना कोई, अल्लाह ने बताया नहीं, अल्लाह ने सिर्फ एक का बताया, कोई अल्लाह ने बताया नहीं, अल्लाह ने सिर्फ एक का बताया, मिसाल के तौर पर जिक्र करती है अल्लाह ताला ने। चुनांचे है और आपको किताब और हिकमत दी गई है, इसलिए इस आयत की रूह से आपके बाद भी आपको दी गई किताब और हिकमत का मुसद्दक रसूल आना लाजमी। हाँ जी, इस आयत के मुताबिक आपको दी गई किताब और हिकमत का भी एक रसूल मुसद्दिक आना लाजमी है। वो तो किसी और मिर्जा साहब बिल्कुल ठीक कह रहा है। लुकमान साहब जरा एक मौका दें भाई, मिर्जा साहब के साथ खड़े हो या जवाब अफजल भाई उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जी जी नहीं, इसका मतलब है लुकमान साहब, अगर अंसर रजा साहब सही कह रहे हैं तो फिर मिर्जा साहब गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं, कोई एक हवाला ले बिल्कुल नहीं, मिर्जा साहब गलत कह रहे। मिर्जा साहब ने नहीं, एक मिनट, फिर अंसर रजा साहब गलत कह रहे हैं। सारी जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है। उनके अमल में, उनके अमली जिंदगी में उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है, उनकी सदाकत बयान की है। मिर्जा साहब ने तो सारी जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की हम्द और नात बयान की है, उनकी तस्दीक की है और करके भाई इस आयत में क्या हो रहा है, छोड़ें, हम कहीं और नहीं जा रहे। इस आयत में अंसर रजा साहब कहते हैं इस आयत की रूह से, हाँ जी, रूह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, इस आयत की रूह से मतलब क्या है? बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि इस आयत के साथ अगली आयत जो सूरह अल-अहज़ाब की मैंने आपको बताई है, वो तो और मिसाक है भाई, वो क्या मिसाक है? क्या उसमें तस्दीक का मिसाक है। वो जो आयत आप कह रहे हैं उसके साथ सूरह शूरा की आयत नंबर 13 फिर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। शोर डालने का कोई फायदा नहीं है, शोर डालने का कोई फायदा नहीं है, आपने मेरा टाइम ज़ाया कर दिया है। राइट भाई, आप अकेले बात कर रहे थे, अब सुन उस आयत के साथ वो पढ़ लें, फिर सारी आयत मिला के कह दें ये लुकमान साहब फिजूल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको अपना टाइम कंप्लीट करने दें खुदा के लिए। लुकमान साहब आप 2 मिनट बात करें, जो कुछ भी आपने बोलना है आप बोले प्लीज। सर मैंने जो बात इनकी सुनी है, नहीं चले मुझे आधा मिनट दे दें, कोई बात नहीं है। सारे बोलते हैं तो समझ नहीं आती। आप बोले, कोई हाँ जी, प्लीज। मैं मेरा इतना लंबा सवाल नहीं है, ना मैं ज़्यादा बोलता हूँ। असल बात यह है कि जो नाइट राइडर साहब ने बार बार कहा और जो एक झूठ मंसूब किया उनकी तरफ, एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की तरफ, जिनकी तरफ इस तरह की बात करनी ही वैसे ही अपनी अखलाकी हालत को ज़ाहिर करता है कि वो अखलाकी हालत दुरुस्त नहीं है, एक मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी की तरफ इस तरह की बात मंसूब कर देना। उन्होंने जो बात बयान किया वो उनको समझ नहीं आई, लिहाजा ये अब गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, एक मिसाल दी है कि जिस तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुमासलत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दी है और हज़रत मूसा की किताब की तस्दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने की है, इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब है उसकी तस्दीक करने के लिए भी एक ईसा आएगा, एक महदी आएगा, जिनका नाम हम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम कहते हैं। उन्होंने ये मुमासलत दे के, एक मिसाल दे के, एक रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस आयत की तफसील बयान की है कि इस आयत के तहत ऐसा होगा। और इस तरह की एक और आयत भी है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसाक अल्लाह ताला ने लिया और फरमाया कि अगर आपके बाद कोई रसूल आए तो आपने उसकी मदद करनी है। वो आयत भी मौजूद है और उस मिसाक में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। अब मुझे बताएं कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी रसूल ने नहीं था आना तो क्या ज़रूरत थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन नबियों के साथ खड़े होकर मिसाक लेने की? ठीक है, सो इससे साबित ये होता है कि जो बात उन्होंने की है अंसर रज़ा साहब ने वो बिल्कुल दुरुस्त की है। बाकी कोई और दोस्त बात करना चाहते करे, बस मैंने यही कहना था जी। आगे नाइट राइडर साहब इसको ज़ाहिर रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पे कुछ सत्ती सवित्रियाँ आई हुई हैं जिनको नहीं लगता कि यहाँ पे मैं जो है ना वो तरीके से बात करवा रहा था, तो इसलिए अब मैं मॉडरेटर नहीं हूँ, मैं सवाल रखूँगा। साहिल साहब थोड़ा सा काइंडनेस प्लीज, आई रिक्वेस्ट, थोड़ा सा काइंडनेस प्लीज।
آپ کریں اور میں افضل صاحب آگے مجھے بھی موقع دے دیں کوئی 2-3 منٹ کا. ساحل صاحب آپ ٹیک ان کریں, مجھے صرف 15 منٹ دیں, میں آگے پھر کرتا ہوں پلیز. کب کروں؟ آر یو شور؟ ساحل ٹھیک ہے جی بھائی نرزا صاحب. ساحل بھائی آرام سے تھوڑا نہیں لیکن ہاتھ پلیز رکھیے آرام پیار سے کریں تھوڑا نا, ہاتھ جیسے جی میں کر رہا نرزا بھائی ہوں. آپ کا ٹائم ہے جی, دیکھیں آپ کا ٹائم آرام ٹھیک ہے جی. بات خاموش ہو جائے سر. بڑی زبردست جا رہی, میرا ٹائم دوبارہ لگا دیں. جی میں دوبارہ ٹائم لگاتا ہوں آپ کا. لگ گیا جی. یہ آپ کے کتنے منٹ لگانے آپ کے؟ 2 منٹ دے رہے ہیں سب. چلے آپ 2 منٹ لگائیں, میں لیپ کسی اور ٹاپ پہ پر لگا دیں, عابد بھائی پہ لگا دیں, میرے پہ نہیں شاید لگیں گے ابھی. اچھا جی آگے. آپ 3 منٹ کر لیں یہ بات. لقمان صاحب نے پھر میری طرف انصر رضا صاحب پر جھوٹ بول رہا ہے, اتنے معزز آدمی رائڈر پر بھائی, جھوٹ بول رہا ہے. لقمان بھائی نے جو بات کی ہے, نہیں میرا ٹائم ہے, میرا ٹائم ہے, ٹائم میں ٹائم میں احمد اوپر صاحب میرا ٹائم میرا ٹائم میرا ٹائم کنٹینیو. دوبارہ ٹائم احمد اوپر صاحب آپ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس آیت, پھر پڑھ رہا ہوں میں, روحانی خزائن جلد 18 675 جو آیت ذکر کی ساری, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, یہ ذکر کرنے کے بعد پوری آیت انہوں نے کہا اس آیت کی روح سے بنص سے صریح ثابت ہے کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں مامور تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں اور اقرار کریں کہ ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے, مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انصر صاحب کہہ رہے ہیں بعد میں آنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ٹروتھ سیکر صاحب 3 نبی رسول یہاں بنا گئے, وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے. واہ جی واہ, میں تو حیران ہو رہا ہوں. مانے یہ میں مرزا صاحب کو یا انصر رضا صاحب کو آپ کے لیے یو وائے بن گیا آپ کے لیے, یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں, درمیان کا رستہ ہی نہیں بچ رہا بھائی. کھڑے ہوں مرزا صاحب کے ساتھ. جی اچھا احمد اوپر صاحب آپ نے رسپانس کرنا ہے یا لقمان صاحب صاحب نے؟ میں اگر اجازت ہے تو کر دیتا دونوں آپس میں پہلے ڈیسائیڈ کر لیں, وہ بعد میں وہ نہ بولنا شروع کر ہوں. دیں. میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, میں اس لیے میں کر دیتا ہوں, بعد میں دیکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے جی, آپ کا ٹائم دیتے ہیں جی. جی راج بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی عرض کی ہے, بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو مرزا صاحب نے فرمایا, آپ سے یہ آپ خود بھی مانتے ہیں اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا تو کیا ایک نبی تھا اس وقت, اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نبی سے کلام کیا ہے؟ تمام انبیاء کا ذکر ہے اس میں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, آپ نے بھی کہا, انصر صاحب نے بھی کہا کہ تصدیق کی ہے کتابوں کی, جو آیت ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو یہ پوری جو آیت ہے اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کر رہے ہیں. اصل میں جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے, جو انصر صاحب نے بیان کیا ہے, وہ الگ نہیں ہے, صرف آپ کی سمجھنے کی غلطی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کر دی پچھلی کتابوں کی اور ایک آنے والے نبی کی احمد کے نام سے خوشخبری دی, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صفاتی نام احمد ہے, ذاتی نام تو ہر جگہ محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم, مہر میں, عہدوں میں,
جنگوں میں, جو لکھاوت میں, ہر جگہ محمد ہے. کہیں آپ احمد ثابت ہی نہیں کر سکتے. ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے کسی اور آیت میں تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے, وہاں بتایا گیا ہے کہ امی نبی ہوگا جن کو ماننا ہے. اور جہاں جہاں بھی آپ کو پتا امی کا ذکر ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہیں. تو یہ ایک لمبی بحث ہے, تفصیل سے سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے 10 منٹ لگ جائیں. تو میں اس لیے موضوع میں لیٹ آیا تھا, مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن فرق صرف میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم سب بھائیوں کے, احمدیوں کا, کہ انصر بھائی میں یا باقیوں میں کسی میں بھی آپس میں تضاد نہیں ہے. ہم مرزا صاحب کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتے اور نہ ہی قرآن کے ساتھ رکھتے ہیں. اب فرق صرف اتنا ہے کہ مرزا صاحب آپ کے لیے حجت نہیں ہیں, آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں, ہمارے لیے بھی ہیں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے مرزا صاحب کو مانا ہے. مرزا صاحب نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خود کہ میرے بعد ایک آئے جی گا. ٹائم ختم ہو گیا احمد اللہ جی. نائٹ رائڈر بھائی نہیں, میرا 1 منٹ لگایا تھا صرف. صاحب جانے تھے 2 منٹ لگائے ہیں. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہاں سب نبیوں کا ذکر ہے. اور بھائی وہ آپ دیکھیں اوپر صاحب, بات کو ادھر ادھر نہیں کرنا. تمام نبیوں کا ذکر ہے جو ان سے میثاق لیا جا رہا ہے. ہم کر رہے ہیں ثم جاءکم رسول مصدق, ایک بات اس کی بات کر رہے ہیں. آپ بالکل ہے تمام نبیوں کا ذکر ہے جن سے میثاق لیا. اچھا اب آپ سے میں نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا کہ جو شخص کہے کہ یہاں رسول مصدق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ایک دوسرا رخ, جو یہ کہے مصدق رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اور تیسری بات, آپ نے کہا تمام انبیاء شامل ہیں. آپ نے مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں, کیا میثاق النبیین میں مرزا صاحب شامل تھے؟ ان سے بھی یہ میثاق لیا گیا یا نہیں لیا گیا؟ یہ بھی بتا دیجیے ذرا. ابھی آپ نے یہ بات کی نا تمام انبیاء شامل ہیں, تو آپ کے بقول ہم تو انہیں نبی نہیں مانتے, لیکن آپ کے بقول کیا پھر مرزا صاحب سے یہ میثاق نہیں لیا گیا؟ وہ کیسے باہر ہو گئے, یہ بھی بتائیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سوالات ہیں. اور دوسری بات, انصر رضا صاحب کی آپ یہ پرچی مت دیں, وہ نہیں کھڑے مرزا صاحب کے ساتھ اس میدان میں, یا ان سے توبہ کرائیں. اور کیٹیگوریکلی تمام جماعت کا فرض بنتا ہے, تمام جماعت کا, کہ یہ میرے پاس ڈیبیٹ موجود ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کیٹیگوریکلی باتیں کی ہیں کہ اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مصدق نہیں ہے, بلکہ اس نے آنا ہے جس کے پاس کتاب. آگے میں آپ کو ڈیبیٹ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس کے پاس کتاب اور حکمت نہیں ہونی چاہیے. کیا پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب و حکمت نہیں ہے, اگر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ مراد ہے؟ بھائی اتنا بڑا تضاد ہے, آپ ایسے کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے میں. توبہ کرائیں یا پھر بتائیں کہ انصر رضا صاحب غلط ہیں, نہیں کھڑے مرزا صاحب کے ساتھ. جی احمد اقبال صاحب آپ کا ٹائم لگ گیا. کہ آپ وہی دوبارہ دہرانا پڑ رہا ہے کہ کیا مرزا انصر رضا صاحب نے, جو مربی صاحب بھی ہیں, انہوں نے سینکڑوں دفعہ جو تحریریں پڑھی ہیں, میں ان کو کہہ دوں کہ آپ توبہ کریں, جو تحریریں پڑھ کے آپ مربی صاحب بنے ہیں تو وہ آپ اس بات کا انکار کر چکے ہیں. آپ کا یہ سوال ہے کہ میں ان سے یہ بات کروں جس کو مان رکھتے ہیں اور اب بھی احمدی ہیں اور مربی بھی ہیں. یعنی کیسی باتیں, عجیب سی باتیں ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ڈبیٹ ہے اگر آپ نے کرنی ہے تو یہ سوال آپ کا پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ انصر رضا صاحب سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ انصر رضا صاحب کا مطلب یہ تھا نعوذ باللہ کہ حضرت مسلم کے خلاف ہو. بالکل نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو بھی اس کا اندر سے علم ہے کہ کوئی بھی احمدی خلاف نہیں جا سکتا اپنی جماعت کے. تو اس پہ سوال نہیں ہونا چاہیے. ٹائم ضائع ہو گیا ایک قسم کا میرا اس بات پہ نا. باقی جو آپ کا دوسرا جو سوال تھا, دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ میں معذرت سمجھ مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کا ان کا ٹائم روک دیجئے گا, بے شک دوبارہ دے دیجئے گا, جو کہے یہاں رسول مصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اتنا مجھے بتا دیں. باقی انصر رضا صاحب کی میرے کیا ڈیبیٹ ہوئی, پوری ڈیبیٹ پڑی ہے. میری ڈیبیٹ انصر رضا صاحب کے ساتھ ہوئی اسی بات پر ہے کہ یہ رسول مصدق کون ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ انصر رضا صاحب نے, بہت سے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن غلط سمجھتے ہیں, بعد میں اس کے خلاف چلتے ہیں, اسی طرح تو گمراہ ہوتے ہیں. آپ بتا دیں کہ مرزا صاحب کو انہوں نے 10,000 دفعہ پڑھا ہوگا, لیکن وہ یہاں یہ مرزا صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں. میرے پاس پوری ڈیبیٹ پڑی ہے. ڈیبیٹ ہوئی اسی معاملے پر ہے کہ یہ رسول مصدق کون ہے. میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں.
और है कोई बाद में आना है उनके? चलें, इसका जवाब तो मैं यही कहूंगा कि आपकी नासमझी है जो नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी डिबेट सुना देता हूँ मैं, पूरी डिबेट है मेरे पास। टाइम स्टार्ट हो गया, कोई ना बोले। टाइम एक सेकंड नाइट राइडर साहब, लुकमान साहब आपको टाइम बाद, लुकमान साहब प्लीज खामोश रहें जी। अहमद उपल भाई बात करें जी। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि ये फिर आपकी अपनी नासमझी है जो पूरी बात बार बार वही कहना पड़ रहा है कि आप ये दोबारा अंसर साहब से ना एक डिबेट रख लें, कोई मुश्किल नहीं, वो रोज आते हैं तकरीबन, तो उनसे दोबारा पूछ लें। मेरे से अगर बात हुई होती तो यकीनन मैं ही जवाब देता, लेकिन मैंने जो जवाब दिया है उसमें फ़र्क नहीं आने वाला। वो मुझे पता क्या जवाब देंगे, दोबारा भी आपकी दुरुस्ती कर देंगे, तो उस पर खैर बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक मैंने आपकी जो सवाल का मैंने जवाब दिया था, दोबारा वही अर्ज़ करूँगा कि आपके लिए मिर्ज़ा साहब हुज्जत नहीं है, क्योंकि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान को नहीं माना और मिर्ज़ा साहब को नहीं माना। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना और उनकी भी मानी है, मिर्ज़ा साहब को भी मान लिया। अब मिर्ज़ा साहब ने अगर खुद फरमाया है तो हम मिर्ज़ा साहब के फरमान पे चलते हैं, हर अहमदी चलता है जी। बहुत शुक्रिया जी। नाइट राइडर भाई आप करना चाह रहे हैं? लुकमान साहब एक मिनट, लुकमान साहब एक मिनट रुक जाए, बाकी लुकमान साहब नाइट राइडर भाई एक मिनट दीजिएगा जी जी। लुकमान साहब ये जितना आपको सवाल तेज आ रहा है ना या बात करनी तेज, इस तरह ये बाकी लोग भी बैठे हुए उनको भी बहुत आ रहा है, मैं उनको नहीं ना दे रहा मौका, तो आप भी मेहरबानी करें, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें जी। नाइट राइडर भाई आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? नाइट राइडर भाई ये अहमद उपल साहब जैसे मर्जी कर लें, मेरे पास पूरी डिबेट पड़ी है, मेरी डिबेट ही इसी मौजू पर थी कि ये रसूल मुसद्दिक कौन है, वो कह रहे हैं कोई और है। अभी थोड़े से अल्फाज सुनवा देता हूँ, थोड़े से दोबारा। ये कैसे कह सकते हैं, दो लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते जब सामने हर चीज पड़ी है। मेरी उनके साथ डिबेट ये हो रही है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट ठहरिएगा। नबी है कि हमारे ज़ेर बहस तो ये आया था ना, इसमें किताब और हिकमत जो एक नबी को दी गई है, उस नबी को दी गई किताब और हिकमत का मुसद्दिक रसूल ने आना है, उस नबी के मुसद्दिक का नहीं। वो और आयत में है, यहाँ पे सिर्फ किताब और हिकमत की तस्दीक वाला एक रसूल आना बताया जा रहा है। तो मैंने जैसे अर्ज कर दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नबी हैं और आपको किताब और हिकमत दी गई है, इसलिए ये प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि आपके बाद भी उस किताब और हिकमत का जो आपको दी गई है मुसद्दिक रसूल जो है वो आएगा जी। आपके बाद भी अहमद साहब अब समझ आइए, आपके बाद भी एक मुसद्दिक रसूल आएगा। मिर्जा साहब कह रहे हैं वो ये नहीं, मिर्जा साहब कह रहे हैं यही मुसद्दिक रसूल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें दूसरा मकाम दिखाया, इससे आगे भी है। पूरी डिबेट में 40 डिबेट ये रही है, आप कैसे कह रहे हैं आंखों में धूल नहीं झोंक सकते? मेरे भाई ये या तो आप अंसर रज़ा साहब के साथ खड़े हैं या फिर आप मिर्जा साहब के साथ खड़े हैं, दो राय हो ही नहीं सकती, एक के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको। मिर्जा साहब ने कहा रसूल मुसद्दिक नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस आयत के तहत लिहाजा ये नस्स सरी बताती है कि तमाम अंबिया इस्लाम के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ठहरे, ठीक है। मिर्जा वो कह रहे हैं साहब उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी भी तस्दीक के लिए एक रसूल आना है। बताएं जी। नाइट राइडर भाई जरा आप इसको कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जी लुकमान साहब आप अहमद उपल भाई को मैं फिर टाइम नहीं दूंगा, ये याद रखिए। आपने बता दिया मुझे दे दें एक दफा टाइम, उसके बाद उनको दे दें। सर कोई बात नहीं है, इधर कौन सी आग लगी हुई है, 1 मिनट मिल भी जाए। सर ये बाकी जो लोग बैठे हुए हैं इनका क्या करूं? बाकी लोग कह ही नहीं रहे, अगर किसी ने बोलना मैं मेरी रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे, आपको रिस्पेक्ट करे, बाकी मेरी इसके बाद आप बोले। मैं ना ये थोड़ा सा पॉइंट है, इससे पहले कि भूल जाऊं तो मैं इनको जवाब